اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ سورہ نور، سورہ نمبر 24۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک اہم سورہ ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کر دیا۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے نازل کی اس میں واضح آیات، تنبیہات، لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ ظاہر ہے کہ سورہ مبارکہ کا آغاز ہی اس بات کی شہادت ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کچھ اہم احکام لیے ہوئے ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے لازم کیے ہیں۔ الزانیۃ والزانی، زانی عورت ہو یا مرد، فجلدوا کل واحد منہما، تم کوڑے لگاؤ ان میں سے ہر ایک کو 100 جلدہ، 100 کوڑے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اور نہ تمہیں روکے ان کے بارے میں ہمدردی، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے حکم کو نافذ کرنے کے معاملے میں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر واقعی ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ ولیشہد عذابہما، اور چاہیے کہ موجود ہوں ان کی سزا کے موقع پر، طائفۃ من المومنین، مومنین کا ایک گروہ۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہید بھی ایسی باندھی کہ لوگوں کو اس پر معلوم ہو، آگاہ ہوں کہ یہ ایک اگرچہ کہ مشکل معاملہ ہے لیکن یہ اہم معاملہ ہے، اس لیے کہ اگر زنا کو معاشرے میں کسی درجے میں بھی پنپنے کا موقع دے دیا جائے تو پھر معاشرے کے اندر سے شرافت، نیکی، شرم و حیا اور خاندان کا نظام سب کا سب درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ وہ برائی ہے، ایول ہے، کہ جس کے بارے میں عام طور پر لوگوں کے ہاں کچھ نرم گوشہ ہوتا ہے، لیکن ایک اسلامی معاشرے میں کہ جو اللہ کے احکام کے تحت وجود میں آتا ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ واحد وہ سزا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ جب یہ دی جائے گی تو اس موقع پر بعض مسلمان ضرور موجود ہوں گے، تاکہ یہ پیغام پھیلے کہ یہ برا عمل معاشرے میں کسی درجے میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نہیں وہ نکاح کر سکتا سوائے کسی زانیہ کے یا مشرکہ کے۔ والزانیہ، اور اسی طرح سے زانیہ عورت، لا ینکحھا، نہیں اس سے نکاح کرے گا کوئی، الا زان او مشرک، سوائے زانی مرد کے یا مشرک کے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان مومنین پر کہ وہ کسی ایسے شخص سے نکاح کریں کہ جو اس جرم میں مبتلا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کا جو قانونی اطلاق ہے وہ تو انہی لوگوں پر ہوگا کہ جو کسی موقع پر اس جرم میں پکڑے جانے کے بعد سزا یافتہ ہو گئے، لیکن ظاہر ہے کہ اس حکم کا اطلاق اپنی روح، اسپرٹ میں تمام ان رشتوں میں بھی ہوگا کہ جہاں کسی ایک فریق کو دوسرے کے بارے میں یہ بات آخری حد تک معلوم ہے کہ وہ اس جرم کا شکار ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو تم مارو ان کو 80 کوڑے۔
ولا تقبلوا لهم شہادتاً ابدا، اور تم ان کی گواہی نہ قبول کرو کبھی بھی، واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی ایک جانب یہ بات بتا دی گئی کہ جو مرد اور عورت اس جرم میں شہادت کے ساتھ پکڑے گئے، ان کے خلاف گواہی طے ہو گئی، ان کو تو سزا ملے گی 100 کوڑوں کی سر عام، لیکن وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ چونکہ یہاں ان کی عفت، عصمت، نیک نامی مطلوب ہے تو خواتین کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بائی امپلیکیشن اس میں پاک دامن مرد بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی ان کے خلاف الزام لگائے گا یا زبان کھولے گا تو اس کو 80 کوڑے پڑیں گے، الا یہ کہ وہ 4 گواہ لائے کہ جس کے بعد یہ مقدمہ دائر ہوگا کہ یہ جرم ہوا ہے، یہ بات کہ اس کا فیصلہ ہو حق میں یا برخلاف، یہ عدالت کرے گی شواہد کو سامنے رکھ کر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے معاشرے میں یہ موضوع زیر بحث نہیں آئے گا، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کسی مرد یا کسی عورت کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسی طرح سے سکینڈلز اور ناجائز تعلقات، اس طرح کے گندے مضامین، ٹاپکس آپس میں ڈسکس نہیں ہوں گے۔ ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کی عزت، اس کا احترام حد درجے مطلوب ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جاری کر دیا ہے کہ اگر اس بارے میں کوئی شخص الزام لگائے گا تو پھر وہ ہے کہ جو مجرم ہے، الا یہ کہ وہ ثابت کر دے کہ یہ الزام لگانے کی بنیاد اس کے پاس ہے 4 گواہوں کے ساتھ۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد کہ انہوں نے الزام لگایا اور اس کے بعد ان کو 80 کوڑے پڑے اور وہ اب گواہی کے معاملے میں بالکل ساقط ہو گئے، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ ان کے معاملے میں مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان کے اس جرم پر جو اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام گرا تھا وہ بحال ہو جائے گا، لیکن بہرحال ان کی گواہی اب قبول نہیں ہوگی کبھی بھی۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ کہ جو الزام لگائیں، تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو۔ عام صورتحال تو یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت پر، کوئی عورت کسی مرد پر تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ ہوں تو اس کو سزا ملے گی، لیکن میاں اور بیوی کے معاملے میں استثناء ہے، ایکسیپشن ہے۔ چنانچہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں زناکاری کا، تہمت لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں، الا انفسہم، سوائے ان کے اپنے آپ کے، فشہادت احدہم، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی 4 شہادات باللہ، 4 گواہیاں ہوں گی اللہ کے نام پر، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچوں میں سے ہے۔ یعنی 4 مرتبہ وہ اس بات کی گواہی دے گا، کہیں یہ قسم کھائے گا کہ وہ سچوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا، ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَيَدْرَؤْ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور ہٹا سکے گی وہ، یعنی اس کی بیوی، اپنے اوپر سے اس پنشمنٹ کو، اس سزا کو کہ جس کا ذکر ابھی اوپر ہوا۔ اوپر ذکر کیا ہوا؟ 100 کوڑے، اور یہ خاتون کون ہے؟ ایک شادی شدہ خاتون۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شادی شدہ غیر شادی شدہ کا معاملہ نہیں ہے، دونوں کی سزا 100 کوڑے ہی ہے۔ اگر کوئی اس معاملے میں ہمیں روایات میں
رجم کا معاملہ ملتا ہے تو وہ بھی قرآن ہی کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اس سے پہلے سورہ مائدہ میں پڑھا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ان کو عبرتناک طریقے سے موت سے دوچار کیا جائے گا. ان یقتلوا، یعنی ان کو قتل کیا جائے گا، آرڈنری طریقے سے نہیں بلکہ ایگزیمپلری طریقے سے. سو عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کا ایک انداز، ایک طریقہ اس دور میں رجم کرنا تھا، یعنی پتھروں سے مار دینا تھا. لیکن اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سزا ہے 100 کوڑوں کی، یہ سبھی کے لیے ہے، یعنی شادی شدہ کے لیے بھی، غیر شادی شدہ کے لیے بھی، الا یہ کہ کوئی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ عام زنا کے جرم سے بڑھ کر جرم کو اس سطح پر کرنے لگے کہ جس میں وہ زمین میں فساد کا مرتکب قرار پا سکے. تو فرمایا کہ وہ بیوی اپنے اوپر سے اس سزا کو دور کر سکتی ہے، ہٹا سکتی ہے. ان تشہدہ، اس بات کی گواہی دے کر کہ گواہی دے کر 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ کے نام کے ساتھ، انہو لمن الکاذبین، کہ وہ یعنی اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچوں میں سے ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت بیوی مرد شوہر کے الزام کے لگانے کے بعد اپنے آپ کو بچا سکتی ہے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ ایک مرد کی گواہی ہے ایک عورت کے مقابلے میں، اور عورت کی گواہی مان لی جائے گی، مرد کی گواہی نہیں مانی جائے گی. یہ اور بات ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ میاں بیوی نہیں رہ سکتے، یہ رشتہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے الزام کے بعد اگر دونوں کے درمیان آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ اتنی بڑھ گئی ہے تو ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا. مگر یہ جو ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں ہمیشہ آدھی ہے، تو یہ آیت خود واضح طور پر بتا رہی ہے کہ آدھی کیا ہے، بعض اوقات زیادہ ہے. اس لیے کہ شوہر صاحب نے ایک الزام لگایا اور بیوی صاحبہ نے کہا کہ میں نے نہیں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں کیا ہے تو پھر اس کو سزا نہیں ملے گی. ولولا فضل اللہ علیکم، اور آبویسلی یہی چیز وائس ورسا بھی ہے، یعنی اگر بیوی اپنے شوہر پر الزام لگاتی ہے تو اس میں بھی یہی پروسیس فالو کیا جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کا کوئی اقدام اگر کرے گا یا کرے گی تو آبویسلی پھر اس رشتے کا خاتمہ ہو جائے گا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ تواب حکیم، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رجوع کرنے والا ہے اور حکمت والا ہے، تو اے مسلمانوں تم مشکل میں پڑ جاتے، تم گمراہ ہو جاتے، تمہاری سوسائٹی گندگی کا شکار ہو جاتی. یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اس کی عنایت ہے تم پر کہ اس نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ یہ جرم، یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کی ضرورت ہے. سزا کی بھی ضرورت ہے، خاموشی اور پردہ پوشی کی بھی ضرورت ہے، اور آپس میں گھریلو معاملات میں بھی ایک کلیئر لا کی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ گندگی معاشرے سے ختم ہو جائے. سوائے اس کے کہ کوئی چھپ چھپا کے کوئی کام کرے، ظاہر ہے کہ یہ تو کبھی بھی کہیں نہیں روک سکتے. لیکن یہ بات کہ معاشرے میں یہ چلن عام ہو، لوگ بے تکلف ڈسکشن کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہوں، اور یہ ایک بالکل ہلکی لائٹ چیز بن جائے، یہ مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے.